مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں ایک مقام تو حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے کچھ ہی نہیں کرتے۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی چیز جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کامیابی ہے، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنی ہستی کو صفائے ہستی سے مٹانا ہوگا، کیونکہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اصل میں ہم اپنی لائف میں حاصل تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، کامیاب بننا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے ہم کچھ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم ایک مقام نہیں چھوڑتے۔ جب ایک چیز اپنے ایک مقام کو نہیں چھوڑتی تو دوسرا مقام اس کو کیسے مل سکتا ہے؟ اگر سورج غروب نہ ہو تو رات کیسے آئے گی بھلا؟ اگر سورج طلوع نہ ہو، ادھر ہی کھڑا ہے، دن نہیں ہو سکتا۔ دن رات میں تبدیل ہونے کے لیے اور رات کو دن میں تبدیل ہونے کے لیے سورج حرکت میں آتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ۔ اس طرح انسان اپنے ایک مقام کو جب لے کر بیٹھ جاتا ہے تو دوسرے مقام پر بھلا وہ کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ ہمیشہ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس مقام پر ابھی ہم موجود ہوں وہ مقام ہمیں لازمی طور پر چھوڑنا پڑے گا تاکہ ہم دوسرا مقام حاصل کر سکیں۔ بعض لوگوں کو کچھ مقام نہیں مل پاتا کیونکہ ان کو اس سے بلند مقام ملنا ہوتا ہے، ان کو مقام نہیں مل پاتا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، منزل ان کو اپنی نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو مٹا دینا ہوگا۔ اپنے اندر کی جو ہماری میں ہے نا کہ میں یہ کیوں کروں، وہ ہمیں ختم کر دینی ہوگی۔ جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں صرف اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی لائف پہ فی الحال طور پر۔ فی الحال ہم جیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو اچھا بنانا ہے، اس کو اچھا بنانا ہے، مگر کسی ایک مقصد میں تو پہلے لگانا پڑے گا۔ کوئی بھی ہمیں نتیجہ نہیں مل سکتا جب تک ہم اس میں انویسٹ نہیں کرتے۔ انویسٹ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ٹائم دیتے ہیں، اس کے اوپر اسٹرگل لگاتے ہیں، ورک کرتے ہیں اس کے اوپر، پھر ہمیں اس کا نتیجہ ملتا ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے آج کے دور میں۔ سمپلی بات ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ورک ورک اینڈ ورک، کام کام اور کام۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو محنت بھی نہیں کر پا رہے۔ وہ علامہ اقبال جو اپنے گھر کو چھوڑ کے انگلستان گئے تھے پڑھنے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے وطن کو چھوڑا اور انگلستان پڑھنے گئے، علم حاصل کرنے گئے۔ علامہ اقبال انگلستان گئے لیکن انہوں نے اپنے کلچر کو نہیں بھولا، اپنے مشن کو نہیں بھولا، اپنے مقصد کو نہیں بھولا۔ ان کے کلچر سے وہ خوش نہیں ہوئے، اپنے آپ کو انہوں نے مضبوط رکھا، اپنے ایم کو اپنے سامنے رکھا۔ لیکن ہم ایسے نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے اپنی اچیومنٹس کو ہم اچیو نہیں کر سکتے۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم ایک چیز پر ڈائریکٹلی فوکس کر دیں، صرف مٹا دے اپنی ہستی کو۔ بھول جاؤ گے تم بھی کوئی چیز ہو، تمہارا وجود بھی کوئی چیز ہے، بھول جاؤ، مٹا دو۔ جو آپ لوگوں کا مقصد ہے اس مقصد پہ فوکس کر لو اپنا، چھوڑ دو ارد گرد کو، کتابوں سے دوستی لگاؤ۔ علم کا سب سے بڑا خزانہ کتابیں ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے، بہت سال ہیں ویسے لیکن تقریباً اس میں اگر دیکھا جائے تو کتابیں عام نہیں تھیں، فیسلٹیز نہیں تھیں۔ آج جگہ جگہ ایک شہر میں کتنی یونیورسٹیز ہیں، کتنی کالجز ہیں، کتنے سکولز ہیں۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ وہاں پر ایک گاؤں تھا کسی علاقے میں، اس کا نام تھا غزالہ۔ اس گاؤں تو ایک بچہ تھا، وہ علم حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن سورس نہیں تھا کوئی بھی۔ تو وہاں کا مطلب سمجھ لیں ڈپٹی کمشنر، اس کے بچے کو ایک استاد پڑھانے آیا کرتا تھا گھوڑے پر۔ وہ بچہ روزانہ اس کے گھر کے باہر جا کے کھڑا ہو جاتا اور استاد کو ایسی نظروں سے دیکھتا، مطلب وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ استاد اپنے گھوڑے پہ باہر نکل رہا تھا تو اس نے اپنا گھوڑا آگے جا کے روکا اور اس بچے سے مخاطب ہو کر پوچھا، ہاں آپ مجھے روزانہ دیکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟
پیار سے اس نے بات کی اس سے. تو اس بچے نے کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو استاد نے کہا میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا, میں اس بچے کو پڑھانے آتا ہوں. تو اس بچے نے کہا کہ آپ جیسے گھوڑے میں جیسے آپ گھوڑے پہ جاتے ہیں, میں آپ کے ساتھ پیدل چلتا جایا کروں گا اور آپ سے سوال جواب کرتا رہا کروں. تو اس نے کہا, استاد نے سوچا مجھے کوئی حرج تو نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو کل اگلے دن وہ بچہ تیار ہو کر باہر کھڑا تھا. جیسے استاد نے گھوڑا آگے ڈروایا, وہ اس کے ساتھ دوڑتا گیا اور اس کے سوال جواب ختم نہیں ہوئے, سفر ختم ہو گیا. ایسے دوسرا دن تیسرا دن چلتا رہا. 6 سال تک اس بچے نے اس استاد سے علم حاصل کیا, اور وہ بچہ آج دنیا میں امام غزالی کے نام سے جانے جاتا ہے. یہ تھی علم حاصل کرنے کی طلب. مٹا دیا اپنی ہستی کو, آج مرتبہ دیکھیں, مقام دیکھیں آج. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے انٹرٹینمنٹ ابھی ہم چاہتے ہیں, لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. یہ بات ہمیشہ آپ ذہن نشین کر لیں. ہم ہمیشہ سکسیس دیکھتے ہیں, ہمیں فیلئر کو فیس کرنا ہوگا. فیلئر از اے سٹیپ ٹو سکسیس. when you will fail in your first attempt, your journey of success been started. سب سے پہلے ہیرو بننے کے لیے زیرو ہونا پڑتا ہے, لیکن ہم زیرو سے ورک نہیں شروع کرتے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. بات غور طلب ہے, مگر ہم لوگوں نے اس کو نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد ماحول میں اس طرح سہم گئے ہیں کہ اپنی ذات کو ہم بھلا بیٹھے ہیں. اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلا دیا ہے ہم لوگوں نے. تو برائے مہربانی اپنے اندر سے جگائیں, اپنا پیشن فالو کریں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. سلطان باہو فرماتے ہیں تیرے اندر آب حیاتی ہو, تو اپنے اندر جھانکیں, کچھ کر دکھائیں, کچھ کر دکھائیں. تو بات کا مقصد بیسک یہی ہے کہ کچھ کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. بیسیکلی ٹائم دینا پڑے گا آپ کو. کچھ بھی حاصل کرنا ہے اس کو آپ کو سب سے پہلے ٹائم دینا پڑے گا. بیسک آہستہ آہستہ وہ آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا, لیکن سب سے پہلے اس کے اوپر کام کریں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. If you can think it, you can do it. If you can imagine it, you can do it. Let's think to know. آئیے جاننے کے بارے میں سوچتے ہیں.